الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و سلام کے بعد سامعین محترم، عزیز وقار دوستوں، بزرگوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے علیہ المتبر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. ویسے تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بہت سے وعدے کیے، وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا. تو یہ سارے وعدے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیے. جیسے عام طور سے ایک بندہ دوسرے بندے سے وعدہ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدے لیے. خدا تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، صلہ رحمی کرو گے. حضرات محترم، آج نوجوان نسل، آپ کو بھی معلوم ہے، ہم سب کو بھی معلوم ہے کہ پتہ نہیں کس شکنجے کا اور کس فتنے کا شکار ہو رہی ہے. جن والدین کے اپنے بچوں پر اتنے احسان ہوتے ہیں، وہ بچے ہی اپنے والدین کا گھر اجاڑ دیتے ہیں، وہ بچے ہی اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں اور آزمائش میں مبتلا کیے رکھتے ہیں. یہ نوجوان نسل یہ اپنے والدین کا کہا بالکل نہیں مانتے. تو اس حوالے سے میں کچھ آپ کے سامنے گزارشات پیش کروں گا، کیونکہ نوجوان نسل بھی آپ اس مسجد میں آتی ہیں، تو ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے. بڑے تو ماشاءاللہ اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرتے، وہ اپنے والدین کا حکم بجا لاتے ہیں. میرا پیغام خاص طور پر ان تمام احباب، ان تمام افراد کے لیے ہے جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے. تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ہی جگہ پر والدین کے لیے اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، بہت ہی مقامات پر. اور آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ تو بھری ہوئی ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ تو پورے ہیں احادیث مبارکہ سے کہ آقا علیہ السلام نے صلہ رحمی کا ہمیں حکم دیا. صرف والدین کے ساتھ نہیں، پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا، دوست احباب کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، پڑوسیوں رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا. کیا صلہ رحمی کا ہمیں حکم دیا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: لا تحقرن من المعروف شیئا ولو تلقى اخاك بوجه طلق. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی مسلمان اپنے چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے، چھوٹی سی نیکی ہے اسے بھی یقین نہ سمجھے. راستے سے گزر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کیلے کا چھلکا رکھا ہوا ہے، کوئی نقصان دہ چیز ہے، اسے بھی یقین نہ سمجھے. یا اسے میں ہٹاؤں گا تو کتنا مجھے ثواب ملے گا،
اکثر ہوتا ہے ایسے لوگوں کے دلوں میں یار چھوٹی سی نیکی اس سے کرنے سے کیا ملے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں حضور کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کوئی بھی مسلمان چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے. ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، اگرچہ تو اپنے بھائی سے اگر ہنس کے بھی ملتا ہے یہ بھی تیرے لیے بہت بڑی نیکی ہے. اپنے بھائی سے تو خندہ پیشانی سے مسکرا کر ملتا ہے، یہ بھی تیرے لیے بہت بڑی نیکی ہے. آج دیکھیں کہ مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تلخ کلامی اور غصہ اور گالی گلوچ تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی دی جائے، اس کا رزق بڑھا دیا جائے. ہر شخص پریشان ہے، کون پسند نہیں کرتا؟ میں پسند کرتا ہوں، آپ پسند کرتے ہیں کہ ہمارا رزق بڑھا دیا جائے، ہمارے رزق کے حالات میں برکت عطا کی جائے. تو حدیث پاک سے پوچھتے ہیں، حضور سے پوچھتے ہیں حضور کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی موت دیر سے آئے، یعنی اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، لمبی کر دی جائے، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اسے چاہیے کہ اپنے اخلاق اچھے کرے. آگے سنتے چلیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، ہم سب رکھتے ہیں، کس کا ایمان نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیصل رحمہ، میرا مشورہ یہ ہے، میرا حکم یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. یہ دیکھیں آقا علیہ السلام نے کتنی مسلمانوں کے ہر موڑ پر ہمارے نبی کریم نے مسلمانوں کی رہنمائی کی. ہر قدم پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غریب امتیوں کا دامن نہیں چھوڑا. ہر موڑ پر وہ چاہے کسی بھی زندگی کا کوئی لمحہ ہی کیوں نہ ہو. آگے کیا فرماتے ہیں؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش ہو جائے، اچھی بات کریں یا خاموش ہو جائے. پھر دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، اور اس صلہ رحمی کا حکم صرف جو ہے وہ پڑوسیوں کے لیے نہیں. تو میں چلوں گا والدین کی طرف. سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے ما حق الوالدین علی ولدہما، حضور یہ تو بتائیں کہ والدین کا اپنے بچوں پر کیا حق ہے، والدین کا اپنے بچوں پر کیا حق ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہوا جنتک و نارک، وہ تیرے لیے جنت بھی ہے، وہ تیرے لیے دوزخ بھی. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ والدین کی خدمت کر کے جنت میں بھی جا سکتا ہے، والدین کی نافرمانی کر کے، والدین کو ستا کر، والدین کا مقابلہ کر کے، ان کو تنگ کر کے، ان کو گالی گلوچ کر کے، ان کی عزت نہ کر کے تو دوزخ میں بھی جا سکتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو جملوں میں ہمیں مقصد بتا دیا. اب وہ سائل جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے وہ صرف حقوق پوچھتا ہے. وہ کہتا ہے ما حق الوالدین علی ولدہما، حضور یہ تو بتائیں کہ والدین پر ان کے بیٹوں کا کیا حق ہے. وہ صرف حقوق پوچھتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے مقصد کی تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں مقصد دیا اس مقصد کا پیپر بھی ہمیں بتا دیتے ہیں، کوسچن بھی بتا دیتے ہیں، اس کا آنسر بھی بتا دیتے ہیں. فرماتے ہیں ہما جنت کا بناؤ کا، وہ تیرے لیے جنت بھی ہے، وہ تیرے لیے دوزخ بھی ہے. اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے. انسان کو تو دونوں اختیارات دیے گئے ہیں، فیصلہ تیرے ہاتھ میں. یہاں تو ان کی خدمت کر، ان کے آگے نافرمانی نہ کر، ان کی عزت و احترام کر، ان کا ادب و احترام کر، ان کا ہر کہا مان، ان جنت میں چلا جانا. یا تو ان کی نافرمانی کرے گا، ان کو گالی گلوچ دے گا، ستائے گا، ان کے سامنے بد کلامی کرے گا، ان کی آواز نیچی ہوگی، تیری آواز اوپر ہوگی، وہ تجھ سے کچھ چیز مانگے گا تو منع کر دے گا، آگے سے بد کلامی کرے گا، یا تو یہ ہوگا. اگر ایسا کرے گا تو دوزخ میں چلا جائے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بندہ
اپنے والدین کی نافرمانی کرے، جتنا ہی عابد گزار کیوں نہ، عبادت گزار کیوں نہ ہو، جتنا ہی اس نے نوافل کیوں نہ پڑھ رکھے ہو، ساری ساری رات تہجد بے سجدوں میں گزارتا ہو، اس کی پیشانی سے سجدوں کا نور ہی نہیں چھوٹتا ہو، لیکن اگر اس سے اس کے والدین ناراض ہیں، لیکن اگر اس سے اس کے والدین خفا ہیں، اس کے والدین اس سے راضی نہیں ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کی عبادت کسی کام کی نہیں۔ اس حدیث پاک سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ آگے آپ چلتے جائیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، یہ حدیثیں بھری ہوئی ہیں کتاب میں، اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ والدین کا کتنا مقام اور کتنا مرتبہ ہے دین اسلام میں۔ سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا راغبان فی ثم راغبان فی ثم راغبان فی، مطلب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، ذلیل رسوا ہو جائے، وہ بندہ جو ہے پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حضور ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ رحمت والے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرما رہے راغبان فن ثم راغبان فن ثم راغبان فن، خاک آلود ہو جائے اس کی ناک جو ہے وہ خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ 3 مرتبہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام موجود ہیں، فرماتے ہیں قیل من یا رسول اللہ، حضور کون، کس کی ناک خاک آلود ہو جائے؟ 1 دفعہ بھی نہیں، 2 دفعہ بھی نہیں، 3 دفعہ آپ نے فرمایا راغبان فن، کون ذلیل و رسوا ہو جائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما فلم يدخل الجنہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں جا سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رحمت والے نبی جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، جو تو کبھی دشمنوں کو بھی بددعا نہیں دیا کرتے تھے، طائف میں اور احد کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، لیکن آپ نے فرمایا اللہم اہدی لقومی فانہم لا یعقلون، اے میرے اللہ میری قوم کو ہدایت دیتے، یہ تو مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، مجھے جانتے نہیں ہیں اس لیے تو مجھے پتھر مار رہے ہیں، لہو لہان کر رہے ہیں۔ اپنے دشمنوں کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بددعا نہیں دی، لیکن اس شخص کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعائے ضرر کر رہے ہیں، اس کو تنبیہ کر رہے ہیں، ہوشیار اور خبردار کر رہے ہیں۔ کیا خبردار کر رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، مطلب یہ کہ ذلیل و رسوا ہو جائے، اس کا مستقبل روشن اور کامیاب ہو ہی نہ۔ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، جب والدین اس کے محتاج تھے تو اس وقت وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا۔ آپ دیکھیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اب وہ اپنے ماں کے رحم میں ہوتا ہے، اس کی ماں کو اس کے آنے سے پہلے ہی اتنی خوشی ہوتی ہے، جو بچہ جو ہے اس کی ولادت ہو جاتی ہے، اس بچے کی ولادت سے لے کر اس کی جوانی تک، البتہ اس کے نکاح تک اس کے والدین جو ہیں اس کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں اور اس کے لیے کتنا احساس اور کتنا خیال رکھتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا شاعر نے کہ دھوپ میں باپ اور چولہے میں ماں جلتی ہے، دھوپ میں باپ اور چولہے میں ماں جلتی ہے تبھی جا کر اولاد بنتی ہے۔ اور ایسی بات ہے جب یہ اولاد اپنے والدین کا کہا نہ مانے، نافرمان ہو جائے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ضرر کے علاوہ اس کے لیے کیا جزا ہو سکتی ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہ بات یاد رکھیں، دنیا مکافات عمل ہے۔ آپ جو اس دنیا میں اگائیں گے وہی آپ کو روز معاشر میں اور اس دنیا میں آپ کو وہی کاٹنا پڑے گا۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ چاولوں کے لیے بیج ڈالیں اور اس میں سے گندم نکال لیں، ہو سکتا ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ فصل میں بھی آپ جو آپ بیجیں گے، جو آپ اس کے اندر بیج ڈالیں گے، جس چیز کے لیے محنت کریں گے وہی کاٹیں گے۔ ظاہر سی بات ہے دنیا مکافات عمل ہے۔ آپ اپنے والدین کے ساتھ جو کچھ کریں گے آپ کے ساتھ ہو بہو، بالکل ہو بہو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ویسا کریں گے۔ امام زمخشری امت محمدیہ کے بڑے امام زمخشری عربی کے امام ہیں، لغت کے امام ہیں، صرف و نحو کے کل علوم کے امام ہیں امام زمخشری، بہت بڑے امام اور علم کے دلدادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت علم عطا فرمایا۔ ان کی ایک ٹانگ نہیں تھی، یہ لات ان کی ایک نہیں تھی۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضور فرمائے اتنے بڑے امام وقت کے، آپ کی لات نہیں ہے، ٹانگ نہیں ہے، معذور ہے، کیسے؟ یہ اس کی کیا وجہ ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ امام زمخشری خود فرماتے ہیں جب میں چھوٹا تھا تو بچکانہ ذہن تھا، عہد طفولیت میں تھا، بچہ تھا۔ خود فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو بچکانہ ذہن تھا، عام طور پر جو بچوں کی عادتیں ہوتی ہیں، شرارتیں کرتے ہیں۔ امام زمخشری خود فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا تو اس وقت ہمارے گھر میں ایک سوراخ ہوا کرتا تھا جس میں چڑیا کا بسیرا تھا،
عام طور پر پرانے گھر یا جو کچے گھر ہوتے ہیں ان میں چڑیا بسیرا کر لیتی ہے. تو امام زمخشری فرماتے ہیں بچکانہ ذہن تھا، بچہ تھا، شرارتی تھا. تو امام زمخشری فرماتے ہیں میں چڑیا کی ٹانگ میں دھاگا باندھ کے اس کو کھینچتا تھا. چڑیا جا کر اپنے بسیرے میں بیٹھ جاتی تھی. جب وہ بیٹھ جاتی تھی میں دھاگا کھینچتا تھا، وہ باہر گر پڑتی تھی. پھر جا کر وہ بیٹھ جاتی تھی، میں پھر دھاگا کھینچتا تھا، وہ باہر گر پڑتی تھی. امام زمخشری خود فرما رہے ہیں، فرما رہے میں بچہ تھا اس وقت. فرماتے ہیں 3-4 دفعہ ایسے کیا. 5ویں دفعہ جب میں نے اس کی ٹانگ کو کھینچا دھاگے سے تو اس کی ٹانگ جو ہے وہ الگ ہو گئی، دھاگے سے کٹ گئی. تو اس وقت میری ماں جو ہے وہ مجھے منع کر رہی تھی کہ اے زمخشری نہیں کر، ایسے نہیں کر، اس بے زبان پر ظلم مت کر، اس کے ساتھ نقصان ہو جائے گا. والدین جیسے اپنے بچوں کو تنبیہ کرتے رہتے ہیں، منع کرتے ہیں برے کاموں سے، آپ کی والدہ بھی آپ کو ایسے منع کر رہی تھی. تو میں نے ان کی بات نہیں سنی. امام زمخشری فرماتے میں نے ان کی بات نہیں سنی. چڑیا کی ٹانگ میں نے کھینچی تو ٹانگ جو ہے دھاگے سے کٹ گئی. اس وقت بے اختیار بے ساختہ ہو کر مجبوری میں میری والدہ کے منہ سے کیا الفاظ نکلے، قاطع اللہ رجلہ کما قطع رجلہ، اللہ تعالیٰ تیری ٹانگ بھی ایسے کاٹ دے جیسے تو نے اس چڑیا کی ٹانگ کو کاٹا ہے، جیسے تو نے اس چڑیا کی ٹانگ کو کاٹا ہے. قاطع اللہ رجلہ کا، اللہ تعالیٰ تیری ٹانگ ایسے کاٹ دے کما قطع رجلہ، وہ جیسے تو نے اس چڑیا کی ٹانگ کو کاٹ دیا. بے ساختہ میں ماں تو اپنے بچے کو بددعا نہیں دیتی، لیکن آپ کے والدہ کے بے ساختہ مجبوراً آپ کی والدہ کی زبان سے یہ کلمات ادا ہو گئے. امام زمخشری فرماتے ہیں پھر میں تھوڑا بڑا ہوا، جوان ہوا، تو مجھے باہر بڑا عالم بننے کے لیے بھیج دیا گیا باہر کے ملک. جب باہر کے ملک میں گیا تو وہاں میں اپنی سواری پر جا رہا تھا، میری سواری ود کی اور میں منہ کے بل جا گرا. جب میں منہ کے بل جا گرا تو ڈاکٹروں حکیموں کے پاس گیا، بڑے طبیبوں کے پاس گیا اور بڑے جو اسپیشلسٹ کے پاس گیا. انہوں نے کہا حضرت ایک ہی حل ہے، وہ حل یہ ہے کہ آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی، آپ کی ٹانگ کو الگ کرنا پڑے گا. اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ زہر جو ہے وہ آپ کے پورے جسم میں پھیل جائے گا اور اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. امام زمخشری پھر خود فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ کی دعائے ضرر جو انہوں نے مجھے دی تھی کہ جیسے تو نے اس چڑیا کی ٹانگ کو کاٹا ہے اللہ تعالیٰ تیری ٹانگ جیسے کاٹ دے، جب یہ دعا میری والدہ نے مجھے دی تھی، بد دعا دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کیا، قبول کیا. حالانکہ مجبوراً دی تھی، شوق میں تو کوئی ماں اپنے بچے کو دعا بدعا نہیں دیتی، مجبوراً آپ کی والدہ کے منہ سے زبان سے یہ الفاظ نکل گئے. تو فرماتے ہیں یہ دعا ضرر مجھے کھا گئی. میں اپنے وقت کا بڑا امام بھی بن گیا، میں اپنے وقت کا بڑا عالم دین بھی بن گیا، اپنے وقت کا بڑا محقق و مفسر بھی بن گیا، لیکن میری یہ لات جو ہے، یہ معذوری میری والدہ کی دعا ضرر ہی مجھے کھا گئی. تو اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے امام جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی ہو، جب وہ اپنی والدہ کی دعائیں ضرر سے بد دعا سے نہیں بچ سکے تو عام مسلمان تو کس حصے میں آتا ہے، کس کھیت کی بولی ہے. تو میرا آپ لوگوں سے مقصد کلام کرنے کا یہ ہے کہ اپنے والدین کی عزت کریں. خدا کی قسم ان لوگوں سے پوچھیں جن کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے، ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے والدین اب اس دنیا میں ان کا دکھ اور سکھ سننے کے لیے نہیں رہے. اب جب وہ پریشان ہوتے تھے تو ان کے والدین انہیں آ کر تسلی دیا کرتے تھے، بیٹے کوئی بات نہیں. والدہ اگرچہ جیسی بھی ہو کبھی بھی اپنے اولاد کا برا نہیں چاہتی، والدین اگرچہ جیسے بھی ہوں کبھی بھی اپنے اولاد کا کہ نقصان ہونے نہیں چاہتی، ہمیشہ انہیں اچھا مشورہ دیتے ہیں. جب والدین اپنی اولاد کا اتنا خیال رکھتے ہیں، اتنا انہیں اچھا مشورہ حسین طریقے سے انہیں پروان چڑھاتے ہیں جوانگی کی طرف اور انہیں رزق بھی انہیں عطا کرتے ہیں، اتنے اچھے اور آسان طریقے سے ان کی پرورش کرتے ہیں، تو پھر اولاد کا حق کیا ہے کہ اپنے والدین کی فرمانبرداری کرے. قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کے سامنے تو اف بھی نہ کرو. آپ کے والدین اگر بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، آپ اپنے وقت کے بادشاہ ہیں، بزنس مین ہیں، بڑے کروڑپتی ہیں، آپ سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، والدین اگر ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں، کچھ الٹا سیدھا بول دیتے ہیں بڑھاپے میں، تو آپ کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ فلا تقل لهما، ان کو اف بھی نہ کرو، ولا تنہرهما، ان کو جھڑکو بھی نہیں، وقل لهما قولا کریما، اور ان سے خوبصورت اور اچھی بات کرو. وقل ربی زدنی علما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اکثر دعا مانگا کرتے تھے. اور آگے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا.
آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے اللہ، اے میرے حبیب، یہ دعا مانگا کر، کیا دعا مانگا کر؟ رب ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو انہوں نے میری پرورش کی، میری بچپن کی حالت میں انہوں نے میری دیکھ بھال کی، میری بچپن کی حالت میں انہوں نے میری اتنی عزت و احترام کیا کہ میرے بچپن کی حالت میں کہ جس چیز کی میں خواہش کیا کرتا تھا، اظہار کیا کرتا تھا، میرے والدین اس چیز کو فوراً لا کر میرے سامنے رکھ دیا کرتے تھے۔ تو یہ آج جدید نسل اور جدید سائنس، یہ آج ٹیکنالوجی اور انگریز کی تعلیم ہم جدید نسل کو والدین کے پیچھے لگنے سے دور کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کبھی سوچا گیا ہے کہ والدین کی تعظیم اور ان کا ادب و احترام کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ جو یہ ہے کہ والدین کی آج کی نسل اولاد اپنے والدین کا عزت اور ان کا مرتبہ احترام کیوں نہیں کرتی؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بہترین وجہ ایک ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ان کی اولادوں کو کبھی دین اسلام نہیں پڑھایا جاتا، ان کی اولادوں کو کبھی قرآن و حدیث نہیں پڑھایا جاتا۔ جب ان کی اولادوں کو یہ پڑھایا جاتا نا، فلا تقل لهما اف، ان کو تو اف بھی نہیں کرنی، ولا تنہرهما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، وقل لهما قولا کریما، ان سے تو اچھی بات کرنی ہے۔ جب آپ کا بچہ یہ بات پڑھے گا تو آپ کا بچہ آپ کے والدین کے حکم کے سامنے سر تسلیم کرے گا۔ آج ہم بچے کو جدید سائنس پڑھاتے ہیں، ایسی بات ہے۔ آج ہم بچے کو، اور جو بچہ مزے کی بات یہ یونیورسٹیاں کالجز دین اسلام سے دور ہوتا ہے، جس بچے کو دین اسلام کی بنیادی عقائد کا پتہ نہیں ہوتا، اس بچے کے پیچھے والدین اس بچے کی خوشنودی کے لیے لگتے ہیں کہ اس بچہ جو بچہ کو خواہش ظاہر کرتا ہے، والدین سوچتے ہیں اسے لا کر دینی پڑے گی ورنہ بچہ ناراض ہو جائے گا۔ یونیورسٹی اور کالجز کی جدید نسل کا حال ہے کہ والدین ان بچوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ان بچوں کی ہر خوشی اور غم کا خیال رکھتے ہیں۔ بچہ اگر کوئی الٹی پلٹی چیز بھی مانگے گا والدین لا کر دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ والدین کو یہ خوف ہوتا ہے بچہ ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن اس کے برعکس، اس کے آپ الٹ دیکھیں، جس بچے کو آپ قرآن و حدیث پڑھائیں گے، جس بچے کو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات دیں گے، وہ بچہ خیال کرے گا کہ کہیں میرے والدین مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ دونوں میں فرق ہے نا۔ ایک بچے کو آپ یونیورسٹی کالجز اور اسلام کی تعلیم نہیں دیتے، بالکل نہیں دیتے، صرف سے ہی وہ یونیورسٹی اور کالجز کا اس نے منہ دیکھا ہوتا ہے، اسلام تو اس سے بہت پیچھے ہے، زمین و آسمان کے فاصلے پر ہے۔ اب اس کے والدین اس کا خیال رکھیں گے، اتنا خیال رکھیں گے، اتنا خیال رکھیں گے، وہ بچہ کچھ بری چیز بھی مانگے گا، موبائل بھی مانگے گا، چھوٹا سا بچہ موبائل بھی مانگے گا، حالانکہ اس کے لیے ضرر ہے تو اس کو بھی دے دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ کہ بچہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس کے برعکس اگر بچے کو آپ قرآن و حدیث پڑھائیں، اگر وہ بچہ آپ کا یہ پڑھے کہ والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر وہ بچہ یہ پڑھے من قبل امہ رجل امہ، جس نے اپنے والدہ کے قدم کو چوما، بوسہ دیا، فکأنما قبل عتبۃ الجنہ، گویا کہ اس نے جنت کے باغ کو چوما، اس نے جنت کے باغیچے کو چوما۔ جب وہ بچہ یہ پڑھے گا، جب وہ بچہ یہ پڑھے گا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جب وہ بچہ یہ پڑھے گا کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، جب وہ بچہ یہ پڑھے گا تو خدا کی قسم آپ یقین کریں وہ بچہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے والدین مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ حضرت باعث بستامی اور حضرت اویس کرنی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ ان کو اتنا بڑا مرتبہ کیوں ملا؟ ان کو اتنا بڑا مرتبہ ہی اس لیے ملا، حضرت باعث بستامی فرماتے ہیں میری والدہ بیمار تھی، انہوں نے مجھ سے پانی طلب کیا، رات کا وقت تھا، شدید سردی تھی، بلا کی سردی تھی، میری والدہ نے پانی طلب کیا، میں پانی لینے چلا گیا، اور پانی مزے کی بات یہ پانی جو ہے یہاں سے 2 یا 3 میل کے فاصلے پر ہم لے کر آتے تھے، گھر میں پانی نہیں تھا، میں پانی لینے چلا گیا، پانی لینے گیا شدید سردی میں، جب واپس آیا تو والدہ سو چکی تھی، بیمار تھی والدہ سو چکی تھی، میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ والدہ کو اٹھاؤں اتنی سردی میں اور پانی پلا دوں، الغرض میں پانی کا پیالہ لیے پوری رات کھڑا رہا۔ حضرت باعث بستامی فرماتے ہیں سلطان العارفین، بہت بڑے ولی اللہ تعالیٰ کے گزرے، فرماتے ہیں میں پانی کا پیالہ لیے ساری رات والدہ کے سرحانے کھڑا رہا، صبح ہوئی مؤذن صاحب رضی اللہ عنہ کی والدہ کی آنکھ کھلی، والدہ نے دیکھا کہ باعزید کھڑے ہیں، والدہ جلدی جلدی اٹھی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حضور نے فرمایا آپ نے پانی لینے کے لیے بھیجا تھا، میں لے کر آیا، آپ سو چکی تھی، تو میں نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کو جگاؤں اور پانی پلاؤں، تو اس لیے میں ساری رات شدید سردی میں آپ کے سرحانے پانی کا پیالہ لیے کھڑا رہا، میری اس خدمت کو قبول فرمایا۔ والدہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، انہوں نے پانی نوش فرمایا اور ایک دعا دی کہ اللہ باعزید کو اپنے وقت کا ولی کامل بنا دے۔
آپ کی والدہ نے دعا دے دی، بس آپ کی والدہ نے دعا دی تو باعث بستامی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جہاں پر ولیوں کا مقام اور مرتبہ ختم ہوتا ہے وہاں سے باعث بستامی کا مقام اور مرتبہ شروع ہوتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی پہچان کی، ساری زندگی میں نے کبھی اپنے پہلو کو زمین پر نہیں لگایا، یعنی آرام کی غرض سے کبھی لیٹا نہیں۔ الباز بستامی فرماتے ہیں 40 سال تک کبھی اپنے پہلو کو زمین پر نہیں لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دے دیا، کیوں؟ صرف والدہ کی دعا کی وجہ سے۔ تو یہ والدین ایک خزانہ ہے، سرمایہ ہے، یہ آپ کے لیے خزانہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صلہ رحمی والدین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی آپ نے استادوں کے ساتھ بھی کرنی ہے۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی اپنے استادوں کے ساتھ بھی کرنی ہے کہ استاد جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سڑک کی طرح ہوتا ہے، روڈ ہوتا ہے، روڈ شاہراہ، ایک سڑک کی طرح ہوتا ہے استاد، جو خود تو وہی رہتا ہے لیکن اپنے اوپر چلنے والوں کو بہت آگے پہنچا دیتا ہے۔ حضرت علی کو تو سب مانتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب مانتے ہیں، ہمارے مولا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم بادشاہ ہو، اپنے بندوں سے فرماتے ہیں جو آپ کے غلام ہیں، اپنے محبین سے فرماتے ہیں اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور اپنے استاد کی تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا من علمنی حرفا واحدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، فانا غلام ہوں، تو میں اس کا غلام ہوں، اگرچہ وہ مجھے بیچ دے، اگرچہ وہ مجھے آزاد کر دے، میں اس کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف سکھایا۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین اور اساتذہ کے لیے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ رکھا ہے، لیکن آج بھی نوجوان نسل الٹی طرف جا رہی ہے، نہ والدین کی عزت، نہ والدین کا ادب، نہ اساتذہ کی عزت، نہ استاذہ کا احترام۔ تو یہ ساری وجوہات کس بنا پر پیش آتی ہیں؟ یہ مسئلہ ہی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم دین اسلام سے بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، دین اسلام سے ہم بہت ہی پرے ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ ہمارے چھوٹوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے، معاملے سے نہیں ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم فرماتے ہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ نہ پھیرے، یعنی چھوٹوں سے بھی محبت کرنی چاہیے، ولم یوقر کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے۔ بڑوں میں سب آتے ہیں، والدین بھی آتے ہیں، بڑوں میں اساتذہ بھی آتے ہیں، بڑوں میں آپ کے بڑے بھائی بھی آتے ہیں، بڑوں میں آپ کے رشتہ دار بھی آتے ہیں، بڑے میں آپ کے پڑوسی بھی آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف والدین اساتذہ سے ادب و احترام کے ساتھ پیش ہونا ہے، پڑوسیوں کو بڑے پیچھے گالی دے، نہیں، پڑوسیوں کے بھی حقوق اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جبرائیل امین، یہ وہ فرشتے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر آتے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آتے تھے، یہ وہ جبرائیل امین۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین پڑوسیوں کے اتنے حقوق میرے پاس لے کر آئے کہ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں ان کو وارث ہی نہ بنا دیا جائے۔ آج کوئی میت اگر انتقال کرتی ہے تو اس کے پیچھے وراثت تقسیم ہوتی ہے، ترکہ چھوڑ کے جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ والد کا کتنا حصہ ہے، اس کی بیگم کا کتنا حصہ ہے، بچے کا کتنا حصہ ہے، اس کے بیٹوں کا کتنا حصہ ہے، تو یہ ترکہ ہوتا ہے، چھوڑ کر جاتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں جبرائیل امین اتنی تاکید لے کر آئے پڑوسیوں کے لیے کہ پڑوسیوں کا ادب کیجیے، ان کو تنگ نہ کریں، پڑوسیوں کے ساتھ عزت و حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ اتنی مرتبہ جبریل لے کر آئے کہ مجھے خوف محسوس ہوا انہیں وراثت میں حصہ نہ بنا دیا جائے، اتنا مجھے خوف محسوس ہوا۔ یعنی پڑوسیوں کی اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اتنی تاکید فرمائی کہ پڑوسیوں کا ادب کیجیے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجیے۔ تو یہ کچھ حقوق العباد ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ایک بندے کے دوسرے بندے کے اوپر حقوق ہیں۔ یہ حقوق ایسے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دوسرے بندے کی ادا نہ کرے تو معاف نہیں ہوتے، ایک بندے کا دوسرے بندے کے ادا کے بغیر معاف نہیں ہوتے تھے، یہ وہ حقوق ہیں۔ اور ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ، جیسے آپ نماز ادا کرتے ہیں، جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں، یہ حقوق اللہ ہے۔ اور حقوق العباد وہ ہوتے ہیں جیسے بندے کے بندے پر حقوق ہیں۔ آپ کسی سے اچھے کلام کے ساتھ پیش آئے، اچھے چہرے کے ساتھ پیش آئے، آپ کسی کو سلام کر دیں، اگر وہ بیمار ہو جائے آپ کے محلے میں، آپ کو معلوم ہو گیا نہیں میرا فلاں دوست ہے، میرے ابو کا فلاں دوست بیمار ہو گیا، کوئی بھی جان پہچان والا آپ کا بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جائیں۔ جنازہ دیکھتا جا رہے ہیں کہ مسلمان کا جنازہ شریک ہو جائے، کوئی مسلمان آپ کو سلام کرے اس کا جواب دے دے، اور کوئی مسلمان اگر مثال کے طور پر کوئی مسلمان آپ کے پاس چھینک جائے تو اس کو یرحم اللہ جواب کہہ دے۔ یہ کہتے ہیں اسے حقوق العباد، یعنی ایک بندے کا دوسرے بندے کے اوپر حقوق، یہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا کبھی معاف نہیں ہوں گے۔
اور حقوق اللہ ایسے حقوق ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی مرضی سے معاف کر سکتا ہے۔ تو یہ کچھ حقوق اور کچھ میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں گے، آپ کو معلوم ہوگا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے بہت مقامات پر مسلمانوں کو فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آؤ۔ آج اگر کوئی بندہ بزنس مین یا بڑے عہدے پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے والدین کا ہاتھ ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے۔ اگر والدین ہی اس کے لیے شروع سے پروان نہ چلاتے، اونچی پروان نہ اسے عطا کرتے، اتنے وسائل عطا نہ کرتے، باپ اگر غریب بھی ہو تو چاہتا ہے کہ میں نہیں پڑھ سکا لیکن اولاد پڑھ جائے، میں نے تو مزدوریاں کی ہیں، تگاریاں اٹھائی ہیں، اینٹیں اٹھائی ہیں، میں تو نہیں پڑھ سکا چلو مسئلہ نہیں ہے لیکن میری اولاد دھکے نہ کھائے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ معاشرے میں کتنے والدین غریب ہیں، کتنے والدین تو ایسے ہیں جو دوسروں کے گھر میں مزدوری کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنی زندگی تو گزار لی، آپ نے کبھی سوچا انہوں نے تو اپنی زندگی گزار لی، زیادہ سے زیادہ 10-20 سال مزید زندہ رہیں گے، لیکن وہ یہ چیز کس کے لیے کر کے جا رہے ہیں؟ پیچھے کس کے لیے سرمایہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کس کے لیے وہ مزدوری کر رہے ہیں، تگاریاں اٹھا رہے ہیں، اینٹیں اٹھا رہے ہیں، کس کے لیے؟ آپ سوچیں وہ صرف اسی لیے اتنی مشقتیں اور تکالیف برداشت کرتے ہیں، پیچھے ہم نے تو جیسے تیسے کر کے گزار لی ہے، پیچھے جو ہماری نسل آ رہی ہے انہیں پریشانی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیا آپ کو یاد رکھنے کی اور اس پر مزید جو ہے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پھیلانے کی کیوں توفیق عطا فرمائے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کوئی حدیث مجھ سے سنی، نظر اللہ امر الاسلامی منا فبلغہ کما سمعنا، پچھلے جو میں شاید میں نے بیان کی تھی، حضور نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی، میری حدیث سنی، میں نے آپ کے سامنے کتنی حدیث مبارکہ پیش کی ہیں، حضور فرمانے جس نے میری کوئی حدیث سنی، میرا کوئی کلام سنا اور اسے آگے پہنچا دیا، جیسے آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کے حبیب کا ایک کلام سنا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، حسن سلوک سے پیش آئے۔ جو بندہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اب یہ حدیث ہے، اب اس حدیث کو آپ جہاں جہاں تک آگے پہنچاتے جائیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ یہی آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں جس نے میری حدیث سنی اسے یاد رکھا اور آگے پہنچا دیا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے، ہمیشہ ہنستا رکھے اور ہمیشہ اس کو خوش رکھے، جو میری حدیث سنے اسے یاد رکھے اور آگے پہنچا دے۔ تو میرے آپ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے سنا، جو احباب یہاں پر موجود نہیں ہیں ان لوگوں کو آگے بتا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے بھی آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔